اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین بحمد اللہ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج عقائد کے حوالے سے گفتگو رہے گی۔ اہم موضوع ہے، موضوع کا نام another world، دوسری دنیا۔ دوسری دنیا سے مراد کہ جہاں انسان کو جانا ہے، یہ دنیا جہاں پر انسان رہ رہا ہے۔ تفصیل سے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہماری گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کے امپورٹنس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کیوں ہمارے لیے دوسری دنیا کی ضرورت ہے۔ خدا نے تمام کائنات کو ہمارے لیے خلق کیا ہے۔ یہ دنیا، یہ زمین، یہ کہکشاں ہمارے لیے ہے۔ ایک خاص پرپس کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے۔ لیکن توجہ کیجئے، یہی دنیا جو اس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں انسان ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ یہاں انسان کا گھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایٹرنل نہیں ہے۔ آج تک جو بھی انسان آیا یہاں ہمیشہ نہیں رہا، چاہے وہ 1000 سال کی زندگی کیوں نہ کرے، لیکن ایک نہ ایک دن سے موت آئے گی اور اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا پل ہے، برج ہے دوسری دنیا تک پہنچنے کے لیے۔ وہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم نے گفتگو کی تھی انسان بنا ہے کمال کے لیے، انسان بنا ہے پرفیکشن کے لیے۔ اسی میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کمال کا ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ کمال اگر ایک وقت میں تمام ہو جائے اسے کمال نہیں کہتے۔ کمال یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہے۔ انسان کی تمنا بھی یہی ہے کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ پتہ چلا کہ وہ زندگی اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتی جو ہمیشہ رہ سکے، لیکن ایک دنیا ہے جہاں یہ والی دنیا اسے پل بنائے گی، برج بنائے گی، اسے اس دنیا تک پہنچائے گی۔ وہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے جو انسان کی تمنا بھی ہے اور انسان کے کمال کے حصول کا مرکز بھی ہے۔ اور اس کے آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور یہی دنیا، اس دنیا کے پہنچنے کے لیے توجہ، یہی دنیا روایتوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ متجر ہے، محل تجارت ہے جہاں پر انسان تجارت کرتا ہے، مزرعہ ہے، کھیتی ہے انسان کے لیے۔ توجہ کیجیے، یہ جب محل تجارت ہو، تجارت کی جگہ ہو، تو یقیناً یہاں پر انسان اپنی تجارت کرتا ہے۔ کس کے لیے تجارت کر رہا ہے؟ ایک اینڈلیس لائف کے لیے، ایک ایٹرنل لائف کے لیے۔ توجہ کیجیے، یا کھیتی ہے، کھیتی میں دانہ اگا رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ ایک ایسے محصول کے لیے، ایک ایسے ہارویسٹ کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان اسی کے واسطے کام کرتا ہے، تجارت بھی کرے اپنے اس ہمیشہ فائدے کے لیے، کھیتی بھی کرے اس محصول کے لیے جو ہمیشہ باقی رہے۔ تو یہاں پر یہ دنیا میں انسان کو کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کچھ اچھے انجام دینا ہے اور برے چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اخلاق، اچھا کردار کو اپنانا ہے، اچھے افکار کو اپنانا ہے، تب جا کے انسان
دوسری دنیا میں اس کا فائدہ دیکھے گا، وہ فائدہ جو اینڈ لیس ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اسے کہتے ہیں معاد، قیامت۔ توجہ کیا آپ نے؟ قیامت، معاد ایک دوسری دنیا ہے، اسے علم کلام میں معاد کہتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ معاد۔ اب معاد کسے کہتے ہیں؟ معاد آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ معاد جو عام طور پر اردو زبان میں قیامت کے طور پر جانا جاتا ہے، عربی میں اسے معاد کہتے ہیں، عربی میں بھی قیامت کہتے ہیں، لیکن ٹرمینالوجی میں اسے معاد کہا جاتا ہے۔ معاد یعنی کیا؟ وہ مکان اور وہ زمان، وہ زمانہ اور مکان۔ توجہ کی، دونوں کے لیے ایک ایسا مکان، ایک ایسا پلیس اور ایسا زمان جہاں پر اللہ ایک میسو ٹرانسفارمیشن کرے گا، ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے گا ایگزسٹنس میں، اس پوری کریشن میں۔ قیامت ایک ایسا زمانہ ہے، ایک ایسا مکان میں واقع ہوگا، قیامت زمانے میں واقع ہوگا جہاں پر ایک بڑی تبدیلی واقع ہوگی، ایسی تبدیلی جہاں پر خدا کیا کرے گا؟ جو مردہ ہے انہیں زندہ کرے گا، انہیں نئی حیات دے گا، اور حیات دینے کے بعد دوسری دنیا میں ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ اچھے اعمال ہیں تو جزا دے گا، برے اعمال ہیں تو سزا دے گا۔ اسے کہتے ہیں معاد۔ ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا جائے گا اور پلیس، میسو ٹرانسفارمیشن، ایک بڑی تبدیلی، عظیم تبدیلی، جہاں پر تمام مردوں کو اٹھایا جائے گا، اٹھانے کے بعد ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ توجہ کی، اسے کہتے ہیں معاد۔ اسی معاد کے لیے قرآن میں اور احادیث میں مختلف نام بیان کیے گئے ہیں، کچھ نام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا نام ڈے آف قیامت، یوم القیامہ۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ قیامت کا معنی قیام سے ہے، کھڑے ہونا، یعنی وہ دن جہاں پر تمام لوگ جو مر چکے ہیں اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ قیامت قیام سے آیا ہے، کھڑے ہونا، سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ دوسرا نام ڈے آف حساب، یوم الحساب۔ قیامت ایسا دن ہے جہاں پر ہر انسان کو اپنا حساب و کتاب چکانا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اچھے اعمال ہے تو اچھے اعمال کا حساب دینا ہے، برے اعمال ہے تو برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ڈے آف جزا، توجہ کیجیے آپ، یہی حساب سے ہی کافی اس کا ریلیونس ہے۔ اچھے ہیں تو جزا، برے ہیں تو سزا، یوم الجزا ہے۔ یا یوم آخر، لاسٹ ڈے، ایک ایسا قیامت اب آخری ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ایک نئی دنیا جو آخرت کی شکل میں شروع ہونے والی ہے، یہ بھی ایک نام ہے۔ یوم الحسرہ، ڈے آف حسرت، ایک ایسا دن گناہ کار لوگ حسرت کریں گے، ریگریٹ کریں گے، افسوس کریں گے، اے کاش ہمیں دنیا میں مہلت دی جاتی، ہم اچھے اعمال کر کے آتے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن افسوس ہے کہ دوبارہ انہیں دنیا میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو بھی ہے انسان کو اسی دنیا میں انجام دینا ہے، وہاں پر حسرت کا مقام ہے۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو اس قیامت سے آنے سے پہلے اپنا مکمل محاسبہ کرنا ہے، اپنے اعمال کی مراقبت کرنا ہے، اچھے اعمال کی طرف کوشش کرنا ہے، تاکہ وہ دن حسرت نہ کھانے پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے۔ یوم الفصل، ڈے آف فصل بھی کہتے ہیں۔ فصل یعنی کیا؟ فصل یعنی کہ سپریٹ، یہاں پر حق باطل سے سپریٹ ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے، دنیا میں ممکن ہے کہ حق اور باطل دونوں مخلوط ہو جائیں، دونوں کمبائن ہو جائیں، لوگوں سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب قیامت واقع ہو جائے گی تو حق باطل دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، سپریٹ ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف میں گواہی دیں گی، ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور بتائیں گے یہی زبان ہے، اے اللہ اس نے زبان سے گناہ کیا، یہی آنکھ ہے، اے اللہ اس آنکھ سے اس نے گناہ کیا، یہی ہاتھ ہیں، اس ہاتھ سے دوسروں کا حق چھینا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟
یہاں ممکن ہے کہ انسان ہیرا پھیری کر دے، باطل کو حق بنا دے، حق کو باطل بنا دے، لیکن قیامت کے دن یوم الفصل ہر چیز علیحدہ ہو جائے گی اور واضح طور پر پیش کی جائے گی۔ اور ایک نام جو بیان کیا جاتا ہے یوم الخروج، ڈے آف خروج، وہاں پر ایسا دن جہاں پر مردے میت تمام کے تمام قبروں سے اٹھائے جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ خدا اپنی قدرت سے تمام مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ اور ایک نام جو بتایا جاتا ہے یوم الجم، یعنی ایسا دن جہاں پر تمام مخلوقات، تمام انسانوں کو اللہ جمع کرے گا، گیدر کرے گا۔ یوم الجم ہے، جمع کیا اللہ نے ہر انسان کو، جو ابتدائی خلقت سے انسان تھا، تمام انسان کو خدا اس قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یوم البعث، باس کا معنی بھی اٹھانا، ریز کرنا، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خدا اس دن تمام کو اٹھائے گا، تمام کو اٹھائے گا، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور ایک معنی جو بیان کیا گیا ہے یوم الموعود، یوم الموعود یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کی پرومس کی گئی تھی، نیک لوگوں کو وعدہ کیا گیا تھا کہ اے نیک لوگوں، اگر تم اچھے اعمال کو انجام دو گے تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے بہشت ہے، تمہارے پیروں کے نیچے نہریں بہیں گی، تم باغوں میں رہو گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اچھے لوگ، حتیٰ برے لوگ کے لیے جو وعدہ کیا تھا وعید کی شکل میں، برے اعمال کرو گے تو جہنم ہے، اور وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، اچھوں کے لیے اچھی شکل میں، بروں کے لیے بری شکل میں۔ یہ نام تقریباً 10 نام ہیں، اور بھی زیادہ نام ہیں، لیکن 10 نام آیات الہیہ میں اور روایتوں میں موجود ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے، معاد کی خصوصیت کے لیے، معاد کی اہمیت کے لیے، قیامت کی اہمیت کے لیے بس یہی کہنا کافی ہے، قرآن کی 1400 آیت قیامت کے بارے میں ہے۔ 1400 آیت اگر آپ حساب کیا جائے، توجہ کیجئے آپ، حساب کیا جائے، قرآن میں تقریباً 6300 آیتیں ہیں، تقریباً 6300 آیتیں ہیں۔ اس میں اگر 1400 آیتیں صرف اور صرف قیامت کے بارے میں ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1/4 قرآن، یا اگر کہا جائے 1/5 قرآن قیامت کے بارے میں ہے۔ 1 یعنی 20% منیمم کس کے بارے میں ہے؟ قیامت کے بارے میں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس کی بڑی اہمیت ہے، توجہ کیجیے آپ۔ اور اس کی اہمیت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، احادیث میں بھی اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک بات آپ کے لیے ضروری ہے، جو انسان معاد پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اصول دین میں سے ہے، اصول دین میں سے قیامت، جس کا ایمان جتنا قیامت پر زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا وہ یقین رکھے گا کہ مجھے جواب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، یقیناً اس کے کردار میں، اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں، اس کے افکار میں یہ ایمان اثر کرے گا۔ جتنا ایمان مضبوط اتنا ہی اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ برے اعمال کی طرف جاتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، برے افکار اور عقائد کی طرف جاتے ہیں، اہم ترین ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان قیامت پر ضعیف ہے، یا منکر ہیں، یا اگر ایمان بھی ہے تو ایمان مکمل طور پر ضعیف اور ویک ہے، اسی بنا پر وہ برے اعمال کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن جس کا ایمان قیامت پر مضبوط ہو، ہر آن اسے یہ یاد ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، توجہ کیجئے کبھی وہ انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا، اپنے اعمال کا مراقبہ کرے گا، اچھے اعمال کی طرف کوشش کرے گا۔ توجہ کیجئے، یہ اتنا فائدہ ہے۔ ایک عام آفس میں جہاں پر اسے پتا چلے کہ ہر مہینہ میرا حساب و کتاب ہوگا، وہ امپلائی کبھی غلط کام نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے کہ مجھے ہر مہینہ
اپنے باس کے پاس جا کر محاسبہ کرنا ہے، حساب و کتاب پیش کرنا ہے، جہاں پر وہ ہیرا پھیری نہ کر سکے۔ یہ خود ڈر اسے کیا کرتا ہے، دیکھیے آپ پورا سال پورا مہینہ اچھے کام کو انجام دے گا۔ یہ ایک آفس کی بات ہے، یہ تو ہماری پوری زندگی ہے دنیا کے اندر۔ اگر قیامت کے بارے میں اس کا ایمان مضبوط ہو، یقیناً وہ برے اعمال کی طرف وہ رغبت نہیں کرے گا، اچھے اعمال کی طرف آگے بڑھتا جائے گا۔ توجہ کیجیے آپ، 3 اہم سوال ہے یہاں پر، جو انشاءاللہ اس ہماری گفتگو میں ہم آگے بڑھائیں گے۔ 3 اہم سوال۔ پہلا سوال معاد کے بارے میں، دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مردہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ مردے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، کیا قیامت ضروری ہے، ایسنشیل ہے؟ تیسرا سوال، اور یہ مردوں کا زندہ کرنا کس شکل میں ہوتا ہے، کس صورت میں ہوتا ہے، قیامت کس طرح سے واقع ہوتی ہے؟ یہ معاد کے حوالے سے تینوں سوال ہیں، انشاءاللہ ہم معاد کے ان تینوں سوال کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال، کیا معاد ممکن ہے، مردوں کا زندہ ہونا ممکن ہے؟ کیا قیامت کا ہونا ضروری ہے؟ قیامت کس طرح سے واقع ہوتی ہے، کس طرح سے مردہ زندہ ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ تفصیل سے ان تینوں سوالات کے بارے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔